13ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ اس آیت میں امام موسیٰ کاظم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون گرائے گا۔ تو تمہارے رب نے کہا کہ فرشتوں نے مزید کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں، حاضر ہیں، اگر تو عبادت کے لیے بنا رہا ہے تو ان سے اچھی عبادت تو ہم کر رہے ہیں۔ تو آواز آئی کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اچھا، یہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے کہ خلیفہ جانشین ہی کو نہیں کہتے، یعنی کسی کی جگہ پر اگر کوئی آ کر بیٹھے تو اسے کہا جائے کہ یہ خلیفہ ہے۔ اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی مسند نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی جگہ مان لیں گے تو ہم اللہ کو محدود مان لیں گے، محدود مانیں گے تو سمد نہیں کہلائے گا۔ اللہ ہی نہیں ہے مگر ایک جگہ محدود ہو جائے، تو پھر اللہ اپنا خلیفہ زمین پر بنا رہا ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب صرف جانشین نہیں ہے، بلکہ خلیفہ نمائندے کو کہتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے نمائندہ بھی وہاں پہنچے گا، تب تو وہ نمائندہ کہلائے گا، ورنہ وہ نمائندہ نہیں کہلا سکے گا۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا بھی جانا رہتا تھا، مولانا کی خدمت میں فیصل آباد، بڑے مشفق تھے۔ اسے کہنے لگے کہ آپ علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں اذانوں میں، نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، جو اپنے کلمے میں، وہ صحیح پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم تو اذان و اقامت میں، کلمے میں جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد خلیفۃ بلا فصل بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بھی صحیح پڑھتے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا جی ہمارے پاس ہماری دلیل ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جو دلیل دی وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ نبی کا خلیفہ واقعی علی ہے، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ ہے، اس لیے کہ خلیفہ جانشین کو نہیں نمائندے کو کہتے ہیں، اور نمائندہ وہی ہوگا جس سے نبی کا علم ظاہر ہوگا، جی نبی کی شجاعت ظاہر ہوگی۔ اور الحمدللہ آج علمی بحث بہت ہی گرم ہے اور بہت ہی تازہ ہے یہ بحث کے علماء اہل سنت خلافت باطنیہ امیر المومنین کی قائل ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے مگر باطنی اعتبار سے، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ تھے۔ تو اللہ کا کام ہے خلیفہ بنانا، اللہ کا کام ہے امام بنانا۔ انی جاعلک للناس اماما، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امام بنانا اللہ کا کام، خلیفہ بنانا اللہ کا کام، وسیلہ بھی وہ بنائے گا، ہمیں تلاش کرنا ہے، وسیلہ بنانا بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ جنہیں وہ امام بناتا ہے، جنہیں وہ اپنا سفیر بناتا ہے، جنہیں اپنا نمائندہ بناتا ہے، ان میں کچھ صفات ہیں، نشانیاں ہیں، ورنہ کوئی بھی دعویٰ کر لے گا کہ میں بھی وہی ہوں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مریم کو نازل کر دیا، سورہ فاطمہ بھی نازل کر سکتا تھا، سورہ ابراہیم کو نازل کر دیا، اور جس حضرت ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے حسین کی قربانی سے بدلا ہے،
نام کا سورہ بھی اتار دیتا. اللہ کے لیے اللہ نے ناموں کا سورہ نام کیوں نازل نہیں کیے؟ اس لیے کہ اس گھرانے سے حسد ہونا تھا، اور جس سے حسد ہونا ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں رکھنے آتے ہیں. لہذا اللہ نے نام نازل نہیں کیے ہیں، اہل بیت کے کام نازل کیے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی. اہل بیت کی صفات کو بیان کیا ہے. ان صفات پر، ان امور پر، ان کیفیات پر آ سکتے ہو تو آ کے دکھاؤ. دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی نے کوئی روکا تو نہیں ہے کہ کربلا بس آ کے دکھاؤ. کیا کرنا پڑے گا کربلا کے اندر؟ پروردگار عالم نے صفات بیان کی ہے امام. سورہ مبارکہ اسی لہجے کی ایک اور آیت پہلے سنا دیتا ہوں. اس جو میں نے ابھی تلاوت اور 80 دفعہ تلاوت کی ہے ایسا ہے. اس لہجے کی آیت سورہ مبارکہ سجدہ کے اندر بھی ہے 34 کی آیت. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہاں جو میں ابھی پڑھ رہا تھا وہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. وہاں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. یہ دو الگ آیت تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں. اور وہ آیت جو سورہ، یہ سورہ انبیاء کی ہے، وہ سورہ سجدہ کی ہے. اس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. وہاں پھر مِنْهُمْ کا ہے. مِنْهُمْ یعنی ان میں سے کچھ کو ہم امام بناتے ہیں. جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے، کہتے ہیں نا جی فلاں کلاس میں سے فلاں کو مانیٹر بنایا گیا ہے، تو وہ ایک کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے وہ ایک کو ذمہ داری دی جانی ہوتی ہے. ایسا ہی اللہ نے امام تو 12 بنائے مگر بننے کی صلاحیت ان سے زیادہ رکھتے تھے. اللہ کرے میرے بچوں تک میری بات جائے. اللہ نے امام 12 ہی بنانے تھے. اسے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بنا سکتا تھا. اسے طے کیا ہوا ہے کہ ہر نبی کے 12 جانشین، 12 نقباء، 12 جو ہے حواریون، مختلف نام آئے ہیں انبیاء کرام کے. ہمارے نبی کے 12 جانشین، 12 خلیفہ، 12 امام ہمارے نبی سے متعلق. ہر نبی کے 12 ہی لکھے اس نے، تو 12 ہی بنانے تھے اس نے جی. اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ 12 ہی اسنا عشرہ. نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں. اب کسی کے 52 ہو چکے ہیں، کسی کے 48 ہو چکے ہیں. تو 12 کو پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں پہلے 4، پھر 6 کے بعد 1، پھر 3 کے بعد 2. وہ سلامی لگا کے 12 پورے کر دیے. قیامت نہیں آئی. لیکن الحمدللہ ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ 12ویں پر قیامت رکی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. توجہ کر لیا آپ نے. اللہ یہ لہجہ قرآن کا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم ان میں سے کچھ کو امام بنایا. بہت دیر رک سکتا ہوں، میرا لطیف، میرا پسندیدہ مضمون ہے، مگر نتیجہ جلدی دے رہا ہوں. جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جائے.
آپ خود سے آئے ہیں؟ جی خود سے ہاں دل سے آئے ہیں؟ جی کیا سبب ہوا کہ آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ میں نے کتابیں پڑھی، سب کو دیکھا سنا، جو حقیقت وہ میں نے ماشاءاللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اچھا آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ نہیں پڑھتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ وخلیفتہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل. میں اللہ کی وحدانیت کا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں. اقرار کرتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. آخری نبی مانتا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کے 12 جانشینوں کو اور آپ کے 12 جانشینوں کو اپنا امام مانتا ہوں. پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. یہی ان کا زمانہ ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے، پردہ غیبت میں ہے. میں ان کے انتظار میں ہوں. انہی پر دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا. میں ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، سنیوں سے محبت کروں گا، اچھا شہری بن کے رہوں گا، اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، اپنے عمل کا حصہ قرار دوں گا. غیبت امام میں اہل علم سے رجوع کروں گا، ان سے شرعی مسئلے پوچھوں گا. پڑھیے مل کر اللہم صل علی فاطمہ حضرات محمد عباس کاملہ والا سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آج علامہ صاحب کی موجودگی میں مذہب حقہ کو اڈاپٹ کیا ہے. دعا ہے خالق یہ اس پہ قائم اور دائم رہے. پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پکڑ لو لے لو. علامہ صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں. ویڈیو بند کر دو. اس سے بہتر سلام.
محافل میں جا کے بیٹھ جائیں. شاباش. اس سے بہتر اور بلند صلوات. واپس مجلس پہ آ جائیے بلند صلوات کے ذریعے. اس سے بہتر اور بلند صلوات. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یہدون بِأَمْرِنَا ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ کا امر ان کے ہاتھوں میں ہے. نحن اولو الامر، ہم ہی صاحبان امر ہیں. بما بنا فتح اللہ، اللہ نے ساری کائنات ہمارے ذریعے بنائی. بنا یختم، ان ہستیوں کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے. کہاں ہے کہ لوگوں کو اور انسانوں کو ہدایت دینا ہے؟ یہ ہادی مطلق ہے. ہادی مطلق کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر مخلوق کی ہدایت کرے. لہذا میں اور آپ جانوروں پر ان کا اختیار ہے، یہ سن کے تو بہت خوش ہوتے ہیں، جسے ہم ولایت تکوینی کہتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا اختیار انسانوں کے دلوں پر ہے، ذہنوں پر ہے. یعنی چاند کو آج چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا ہمیں بعض اوقات زیادہ بڑا کام لگتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ ہمیں بڑا کام لگتا ہے. سورج کا پلٹا دینا ہمیں زیادہ بڑا کام لگتا ہے. جبکہ اس سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ پیکروں میں اپنا علم اتار دے. اس سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ مجسم عالم بنا، علم بنا. یہ اچھا آپ نے کبھی غور فرمایا حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں پہ ان کے علم کی بنیاد تھی، مگر حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ میں چند سال اگر مدرسے میں پڑھوں اور کتاب نہ لکھوں تو میرے مرنے کے بعد آپ ہی کہیں گے کہ صاحب چلے گئے کچھ لکھ کر نہیں گئے. یعنی علماء کی مذمت ہوگی اگر کچھ لکھ کر نہ جائیں. حضرت آدم سے انبیاء میں پہلے عالم ہیں جو اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں، انہوں نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت ابراہیم کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. اور آگے آئیے ہمارے نبی تو قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگایا. کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا سرکار نے. 2 چیزوں کو نبی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تلوار ہاتھ میں نہیں لی. اچھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ تلوار رحمت للعالمین کے ہاتھ میں جچتی نہیں ہے. بڑی محبت آپ کی توجہات کا شکر گزار. ہمیشہ اپنی تلوار میرے مولا نبی نے مولا علی کو دی. تلوار جو زکات اتری نبی پر مگر ملی علی کو. ساری تلواریں علی مولا کے ہاتھ میں. صرف ایک آدمی ایک جنگ میں کافر نبی کے ہاتھوں سے مرا ہے، باقی سرکار نے کسی کافر اور مشرک کو مارے نہیں. اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وقاتل المشرکین والمنافقین، اے میرے نبی مشرکوں اور کافر اور مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو. اور پھر آیت یہاں رکی نہیں ولا تکلف الا نفسک، یہ کام آپ کریں یا آپ کا نفس کرے. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. اگر مولا نبی کرے یا نبی کا نفس
کرے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آیت مبارکہ مباہلہ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61 کو پڑھ لیا جائے، جس میں اللہ نے نبی کے نفس کا ذکر کر دیا ہے۔ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اور ہم اپنے نفس لاتے ہیں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ۔ امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ اللہ نے صرف نبی جیسا علی کو بنایا ہے۔ پاکستان کی دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی بھائی، جنہیں قافیہ ملانا نہیں آتا وہ مذہب کیا چلائیں گے؟ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی۔ یہ بہت بڑی توہین ہے نبی کی، یہ بہت بڑی توہین ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں میرا دنیا اور آخرت میں بھائی علی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کا بھائی فلاں، یہ توہین ہے نبی کی۔ اگر ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے فائدہ نہیں کرنا، تمہیں بے ساکیاں چاہیے، ہم نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اور ڈرو اس وقت سے، میں کسی کو کہہ رہا ہوں کچھ ڈرو اس وقت سے کہ یہ بچے مزاج بنا لیں FIR میں کٹوانے کا۔ تو ہمارے یہاں تو ڈھونڈنے سے چیز ملتی ہے، تمہارے یہاں تو قدم قدم پہ چیزیں موجود ہیں۔ توہین بھری کتابیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ البتہ جنت میں نے آپ کو پیغام دے دیا، اس کی بھی تیاری کرو، اس کی بھی تیاری کرو۔ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے، ضرورت پڑے گی تو۔ میں نے کہا کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں صدر مملکت سے لے کر نیچے تک وزیر اعظم اور گورنر اور وزراء اعلیٰ سے بھی اور بڑے افسران سے بھی، ججز سے بھی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، جس کو یہاں سے حضرت مطالب، وہاں سے حضرت مطالب کی توہین ہوتی ہے تو یہاں سے کچھ کیا جا سکتا ہے، وہاں سے یہاں سے اگر کسی کی توہین مثلا ان کے گمان میں ہوتی ہے تو پھر FIR کر جاتی ہے۔ یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے اس کا۔ زندگیاں خراب ہو رہی ہیں جوانوں کی، اور اس کا حل نکالا جائے۔ پیغام دے رہا ہوں اپنے ذریعے سے، یہ ویسے جو بھائی جو ہے ہمارے محترم ہے، بھائی ہیں، عزیز ہیں، ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہیں، ان سے یہ اختیار، ان کو یہ پریشانی ضرور کر دی جائے، وہ صرف درخواست وصول کریں اور وہ پھر آگے بڑھیں SSP صاحب کی سطح پر، اور اس فورم کے اوپر علاقے کے 5 مفرقہ کے علماء کو بلا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ فلاں کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوگا کہ اس بچے نے، اس جوان نے، اس خطیب نے، اس مفتی نے، اس ملا نے، اس ذاکر نے توہین کی ہے، اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، دلیل ہے تو دلیل سنی جائے، دلیل نہیں ہے تو اسے کہا جائے ایسی بات نہیں کرو، اور پھر اس درخواست کو اس سے کچھ لکھوا کر خارج کر دی جائے۔ یہ جو FIR کٹوا دی جاتی ہے، یہ جو اس کے بعد پریشانیاں اٹھاتے ہیں لوگ، یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ اور اگر یہ رکا نہیں سلسلہ تو میں آپ جوانوں سے مخاطب ہوں کہ پھر آپ بھی تیاری کرو، آپ ہمت کرو۔ 50 لوگ چلے جائیں تھانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کاٹیں گے FIR، لے جائیے آپ، کلپس لے جائیے، بھری کی ہے دکانیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند نام صلوات علیہ مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نا، اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اب ایک صاحب کے اوپر FIR ہوئی مولا علی کے فضائل پڑھنے کا، ایک صاحب پر FIR ہوئی مولا علی کے کھلے دشمن کو برا کہنے کا، تو مجھ سے کہنے لگے میں ملتان جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہ لاہور کا۔ مجھے ملتان کی طرح خالہ سے ملے، کیا ہوا ہے؟ FIR کر گئی، کچھ دن وہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ کل شیعہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہم خاندانی شیعہ ہیں۔ میں نے کہا خاندانی شیعہ ہو تو FIR سے ڈر رہے ہو؟ ہماری ہسٹری ہے بھائی، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے ساتھ یہ کب نہیں ہوا۔ مگر آپ نے کیا خزانے بند کر دی؟ آپ نے کیا ماتم روک دیا؟ نہیں، ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وقت بدلے گا تو دور تبدیل ہوگا۔ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے
لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. بڑی بڑی چیزیں روشن ہوتی جا رہی ہیں. کچھ مدت پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا, آج سنت بیان کیا جا رہا ہے. کچھ مدت پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا, آج الحمدللہ سنت بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ تو اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے. وقت بدلے گا مگر اس دور کو گزارنا ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ. بات آگے بڑھے. عزیزان گرامی کا بھی غور کیا حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب لکھی ہو؟ حضرت عیسیٰ کی کوئی کتاب ہے؟ سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا, توجہ, کہ اگر ایک مرتبہ بھی نبی کو لکھتے ہوئے امت دیکھ لیتی تو کہتی قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے, اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے گا. ورنہ جو خود اللہ کا قلم ہو, نبی کون ہے؟ نون والقلم. اللہ اکبر. خود نبی اللہ کا کلام نبی ہے. یعنی اللہ جب کائنات بناتا ہے, سطریں لکھتا ہے, تو جس کے ذریعے لکھتا ہے اس قلم کو محمد کہتے ہیں. جس کو پڑھ پڑھ کر میں مفتی ہو جاؤں وہ مفتی ہو جائیں, معاہد اللہ ہو جائیں, وہ مجتہد ہو جائیں. جس کی احادیث کو پڑھ کر ہم علامۃ الدہر بن جائیں, اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا, پڑھنا نہیں آتا تھا. ہاں, نبیوں نے, مولا علی نے جو کتاب لکھی ہے, جو مولا علی نے نہیں لکھی ہے. مولا علی کے خطبات ہیں جو راویوں نے کتابوں میں لکھے, سید رضی نے 1000 سال پہلے انہیں جمع کر کے نہج البلاغہ کا نام دے دیا. ہے مولا کا نام, لیکن لکھا ہوا مولا. اگر کچھ لکھا بھی ہے تو 3 دن, اتنے اہم ترین خط ہیں 3 لائنوں میں. ہم سے تو اگر کسی اہم خط کو لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہمارے تو دادا سے نہیں کریں گے, یعنی بھرتے چلے جائیں گے, اتنے ہم لکھ دیں گے. مولا 3 جملوں میں بات مکمل کر دیتے ہیں, 2 سطروں میں, 1.5 سطروں میں خط پورا کر دیتے ہیں. خطیں تو ایسے ہیں. مولا علی نے, مولا حسین نے کوئی کتاب لکھی؟ انبیاء, ائمہ اہل بیت اپنے, جملہ دیا کرو, ائمہ اہل بیت اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے, پیپروں پر کرتے ہیں. وجودوں پر علم کو ظاہر کرتے ہیں, اپنا علم وجود پر ظاہر کرتے ہیں. ہاں, نبی مولا نے کتاب لکھی ہے, سرکار دو جہاں کی کتاب کو سلمان و ابو ذر کہا جاتا ہے. مولا علی نے کتاب لکھی ہے, مولا علی کی ایک کتاب کا نام مالک اشتر ہے, اور حسین نے تو کربلا میں 72 کتابیں لکھی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ اپنے علم کا اظہار, اپنے کرم کا اظہار, اپنے غضب کا اظہار جن کے ذریعے سے کرے گا وہی کرا. یہدونا بامرنا, ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت عطا کریں. اللہ کے امر کی ہدایت سب کو, انسانوں کو, جنوں کو. زیادہ بڑا ہنر اس گھرانے کا انسان سازی ہے. یہ آدمیوں کو اور گوشت کے لوتھروں کو انسان بناتے ہیں. یہ انسانیت کے حسن سے آراستہ کرتے ہیں. ورنہ کائنات پہ تصرف کرنا, جس کو اسے بھی قبول نہیں کیا جا رہا تھا, وہ بھی حلق سے نہیں ہوتا, بڑی تین بات لوگوں کی, یہ کیسے ممکن ہے؟ شام کا حاکم پہنچا ہے مدینہ منورہ اصحاب رسول سے ملنے کے لیے, امام حسن تشریف فرما نہیں ہو رہے, امام نے فرمایا میں نہیں ہوں, بغیر ملے چلے گئے. دوسری دفعہ جب آئے تو بہت اصرار کیے, بغیر حسن کے اجلاس شروع نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا میں مجلس کے دوران کسی وقت پہنچوں گا. شروع ہو گیا اجلاس, ملاقات کا دورانیہ, بالکل آخری وقت میں امام تشریف فرما ہوئے. امام کی بڑی خاص کرسی رکھی ہوئی تھی جو خالی تھی. جب امام تشریف فرما ہوئے امام حسن, تو ساری مجلس کھڑی ہو گئی, حاکم بھی کھڑا ہو گیا, کہا یہ آپ کی جگہ ہے, تشریف فرما ہوئے. حضرت تشریف فرما ہوئے تو اس کے پاس سامنے امبار لگا ہوا تھا ہدیوں کا, تحفوں کا, لا رہے تھے نا لوگ. جی ہاں, نظر آنے وہ ایک امبار لگا ہوا تھا. تو جیسے امام تشریف فرما ہوئے تو کہنے لگا اپنے غلام کا واجب کا
یہ سارے نذرانے سارے دیے حضرت مشتبہ کے سامنے رکھو. وہ لے کر گیا. جب وہ رکھنے لگا تو یہاں سے آواز دے کر کہنے لگا انک و فلانا، اپنی ماں کا نام لیا. تو وہ رکھ رہا تھا تو امام نے اس رکھنے والے سے کہا کہ میں نے تجھے سارے تجھے دیے، اور یہ کہہ کر وہاں دیکھا اور کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اصرار ہوا کچھ فرمائے. حضرت نے گریز فرمایا کہ متحمل نہیں ہے مجلس کے میں کچھ کہوں. جب وہ اصرار بڑھا تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت کا خطبہ کبھی تفصیل سے کبھی موقع ہو تو، مگر اس وقت میرے مضمون میں اس خطبے کے جو چند جملے آ رہے ہیں جو مضمون میں میرے وہ بات کروں گا. حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا مجھے مجبور نہیں سمجھنا، ہمیں اہل بیت کو مجبور نہیں سمجھنا. لو شئت لجعلت العراق شاما و شام عراق، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. یعنی جغرافیہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہاں. میں چاہوں تو زمین کو بدل کے رکھ دوں، مشرق والوں کو مغرب میں لے آؤں، مغرب والوں کو مشرق میں لے آؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمان علیہ السلام، صلوات. آج تھوڑی سی دیر ہو جائے گی تو مجھے معاف کریں گے. فرماتے ہیں لو شئت لجعلت العراق شاما و شام عراق، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر، آپ کا دہن کم ہے، چھوٹا ہے، اور آپ کی بات بہت بڑی ہے. تو حضرت نے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں آگے بیٹھی ہے؟ جیسے ہی امام نے یہ بولا وہ مرد عورت بن گئی. حیات بدل دی امام نے. صحیح حدیث سنانا، اس کے اوپر انکار ہی نہیں کیا. حتیٰ جو ولایت تکوینی گیا تو نہیں مانتے، وہ اسے مانتے ہیں. اور جب وہ جانے لگی نا اٹھ کر تو امام نے فرمایا تیری بیوی اب تیرا شوہر ہو گئی ہے، اور اب تم دونوں سے خنثی ہی پیدا ہوں گے. جی یہ کہ ہم اس میں ایمان ہونا چاہیے، خوش ہونے کی بات ہے، فضیلت کی ایک عنوان ہے. اس سے بڑا کام یہ ہے، اس سے بڑا کام یہ ہے کہ ائمہ انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں، پودوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو، ہواؤں کو، فضا کو، خلا کو، طیور کو، آسمان زمین، ان سب پہ تصور یہدون بامرنا مطلق ہے. بحث یہ ہے کہ مطلق ہے کہ ہم یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، نقش و طرب کی آوازیں آ رہی ہیں. امام کا گزر ہوا اس گلی سے جس گلی میں وہ گھر ہے، کنیز کوڑا رکھنے کے لیے باہر آئی تھی. حضرت کچھ فاصلے سے آ رہے تھے، آواز سن رہے تھے. حضرت گزرنے لگے تو اس کنیز سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ غلام ہے یا آزاد ہے؟ امام کو فرمایا غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو کنیز کہنے لگے یہ کس کے کیا غلام ہو گئے؟ آزاد ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. کنیزیں ہیں، غلام ہیں، ان کے تو بہت سے غلام ہیں، ان کے بہت سی کنیزیں ہیں، یہ کسی کے کیا غلام ہوں گے؟ حضرت فرمایا ہاں اگر غلام ہوتا تو پھر اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا. تو سچ کہہ رہی ہے کہ یہ آزاد ہے. یہ کہہ کر امام آگے تشریف فرما ہو گئے، اپنا رستہ حضرت نے جا رہے تھے تشریف فرما ہوئے. یہ اندر گئی تو اسے محسوس ہوا کون؟ بشر العافی. بشر پوچھا کون تھا، کس سے بات ہو رہی تھی؟ کہا موسیٰ بن جعفر. کہا موسیٰ بن جعفر میری گلی سے گزرے؟ کہا موسیٰ بن جعفر آپ کی گلی سے گزرے. کیا بات ہوئی ہے؟ کہ یہ آواز جو گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، رقص و طرب کی آوازیں، ان پر انہوں نے مجھ سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ یہ آزاد ہے غلام؟ تو میں نے کہا یہ غلام نہیں آزاد ہے، بہت بڑے مالک ہیں. تو وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہاں غلام ہوتا تو مالک کی نافرمانی کرتا. دوڑا، جوتیاں بھی نہیں پہنی، دوڑا اس طرف جہاں امام جا رہے تھے. امام کے قدموں میں گر گیا. مولا اگر مجھے آپ نے آزاد بول دیا تو اللہ مجھے اپنا بندہ ہی نہیں مانے گا. مولا نہ کہیں مجھے آزاد، میں غلام ہوں.
فرمانی کیسی ہے کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، یعدون بأمرنا ذہن میں رہے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں معصیت نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا ہم تمہارے عہد کو قبول کرتے ہیں اور تمہاری ضمانت لیتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ننگے پیر بھاگا تھا، گیا تھا، امام جوتیاں پہنتا تو دیر ہو جاتی اس لیے ننگے پیر گیا، تو پھر جب تک زندہ رہا اس وقت تک جوتیاں نہیں پہنی۔ یہ سینکڑوں غلاموں اور کنیزوں کا مالک، دسیوں اور سو اونٹوں کا مالک، بڑا جاگیردار، مگر جوتیاں نہیں پہنتا تھا۔ کن لی اکون لک، یہ ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اللہ نے اولیاء کو اور صاحبان ولایت کو یہ پیغام دیا ہے، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں۔ یہ کن لی اکون لک، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، یہ قاعدہ ائمہ اہل بیت نے عمل کر کے دکھوایا ہے۔ لہذا بشر الحافی نے جب مولا کاظم سے وعدہ کیا اور جب تک زندہ رہا اس وقت تک جوتیاں نہیں پہنتا تھا، تو کسی نے پوچھ لیا، لطیف بات آ گئی ہے، کسی نے پوچھ لیا تم جوتیاں کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگا دو باتوں کی وجہ سے، ایک اس وجہ سے جوتیاں نہیں پہنتا کہ موسیٰ کاظم میں ہمیشہ یاد رہے، ننگے پیر رہتا ہوں مجھے امام ہمیشہ یاد رہتے ہیں، میرے وجود پر ان کی حاکمیت۔ اور کسی بادشاہ کے محل میں جائیں اور بادشاہ کے سامنے جائیں تو کیا اس کے فرش کے اوپر جوتوں کو سمیٹ جاتے ہیں؟ یہ ساری زمین اللہ کی بادشاہت میں ہے، ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے ہیں، لہٰذا میں جوتیاں پہن کے اس کی زمین پہ نہیں چلوں گا۔ جب وہ ایسا ہو گیا تو پھر آپ معجزہ دیکھیے، وہ جہاں سے گزرنے کا اس کا ہوتا تھا کہ آج یہاں جائیں گے اور کل وہاں جائیں گے، تو جس راستے پہ ان کے جانے کا ارادہ ہوتا تھا جانور اس راستے پہ لیپ نہیں کرتے تھے اور گوبر نہیں چھوڑتے تھے اور مہنگیاں نہیں کرتے تھے۔ جانور گزر رہے اور کوئی مہنگیاں چھوڑتے ہوئے نہیں جا رہے، پھینکتے ہوئے نہیں جا رہے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بشر آج یہاں سے آئے گا۔ ایک دن ان کی گلی کے اندر کچھ جانوروں نے مہنگیاں چھوڑی تو لوگوں نے کہا کہ آج بشر گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ یہاں پر ہی گندگی کر کے گئے۔ خبر آئی کہ بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ عزیزو بہت دیر ہو گئی، انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے۔ ایک حدیث سناؤ گے امام موسیٰ کاظم؟ میرے مولا ایک حسین حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں یا اللہ، فرماتے ہیں آفت الدنیا ثلاثۃ، تمہاری دنیا کی تین مصیبتیں۔ مولا کاظم کی حدیث ہدیہ کر رہا ہوں آپ، میرے پاس تو یہی ہے ہدیہ کرنے کو۔ فرماتے ہیں آفت الدنیا ثلاثۃ، تمہاری دنیا کی تین ہی آفتیں اور مصیبتیں ہیں۔ عالم فاسق، فاسق عالم، بہت بڑی مصیبت ہے۔ فاسق عالم، عالم ہو اور فاسق ہو، علم میں تو وہ مضبوط ہو مگر کردار میں کمزور ہو۔ عالم فاسق، حاکم جائر، ظالم حاکم۔ تیسرا فرماتے ہیں عابد جاہل، ایک ایسا عبادت گزار جو جاہل ہے، عبادتیں خوب کرتا ہے مگر جاہل ہے۔ ان تین لوگوں سے بچ کے رہیے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیے گا۔ قربان جائیں اس امام پر جس نے ہماری ہدایت کی خاطر 14 سال یہ قید کاٹی ہے۔ سب سے زیادہ بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی، اور بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ بیٹے امام موسیٰ کاظم کے، مگر جنازہ اٹھانے والے مزدور ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزانو، تمام ائمہ میں، ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ
جس امام نے اسیری کاٹی ہے وہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ ظلم ظلم ہے، مگر مظلوم کی اہمیت کی بنیاد پر ظلم کی قباحت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بچے پر ظلم ہو، ایک عام آدمی پہ ظلم ہو، وہ بھی ظلم ہے، مگر وہی تماچا، وہی تھپڑ جو ایک عام آدمی کو مارا گیا ہے، جو ظلم تھا، وہی اگر کسی عالم کو مارا جائے، کسی متقی کو مارا جائے، باپ کو مارا جائے، ماں کو مارا جائے، تو قباحت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ مظلوم تبدیل ہو رہا ہے۔ مظلوم کی تبدیلی سے ظلم کی قباحت مختلف ہو جائے گی۔ کبھی غور فرمایا، جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہوں، اجرکم اللہ، جس سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوں، اس سیدہ کو تو نام لے کے پکارنا بھی اس کی عظمت کی وجہ سے ایک ظلم عظیم ہے۔ جس کو دیکھ کر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے آنے پر کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اور پوچھا مولا علی سے، یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو فرمایا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رواق نامی ہوتا ہے۔ امام حسین چاہتے ہیں سکینہ نام رکھا جائے، رباب نام بچیوں کا رکھا جائے۔ جس سکینہ سے اتنا پیار تھا، جس کے لیے حسین مولا نے 4 مرتبہ جناب زینب سے علیحدہ علیحدہ وصیت فرمائی، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے لیے اپنا تصور ذرا لے جائیے نا، کہ جب بھرے دربار میں ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا تو جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے۔ اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بس مجلس مکمل کرو۔ اس گھرانے کی اسیری دیکھیے کہ اس گھر میں وہ 4 سالہ بچی، معرفت کا کمال دیکھیے، ایک جملہ بھی شکوے کا نہیں مل رہا، بلکہ ہمیشہ شکر پروردگار۔ پھوپھی اماں آپ کیا چاہتی ہیں، بھائی سید سجاد آپ کیا چاہتے ہیں؟ کبھی کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کیا۔ ایک دن رات کا آدھا دور تھا، یہ کہتے ہوئے اٹھیں، پھوپھی اماں بابا آئے تھے، ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بھیا سید سجاد میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی، اور کبھی زندان کے اس کونے میں جا کر ڈھونڈتی ہیں، کبھی واپس آ کے اس کونے میں، کبھی گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں۔ جب گرنے کی آواز، آپ بلند آواز سے رو رہے ہیں نا، آپ پر رونے کا کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ گریہ نہ کرو، لیکن سکینہ جب روتی تھی تو تماچا آتا تھا، قاضیانہ مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب گریہ کی آواز بلند ہوئی تو سر حسین محل سے بھیج دیا گیا۔ جب سامنے رکھا گیا تو آواز دے کر کہا زین العابدین مولا سے، بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہ سکینہ قریب آؤ، بابا آئے ہیں۔ بس یہ سنا نا بابا آئے ہیں، تو جہاں بیٹھی تھی وہاں سے کھڑی تو ہو گئی، مگر سکینہ زمین پر گئی، پھر اٹھی، پھر گئی، اور آگے بڑھ کے بابا کا سر اپنی آغوش میں لے لیا اور پیشانی کا بوسہ دیا، لبوں پر لب رکھے اور فرمانے لگی بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا تھا؟ پھر فرمانے لگی بابا مجھ سے تو پوچھئے، میرے گوشت مارے ہو کہا
آتے رہیں گے ہمیں جہاں اللہ رحمت اللہ وسلم علی